الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا خالصين لوجهك الكريم. عزیز طالبات اور قابل قدر سامعات، گزشتہ کل کے درس میں ہم لوگوں نے ایک مشہور صحیفہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد خاص حمام ابن منبہ ان کا صحیفہ الصحیحہ کے تعلق سے پڑھا تھا، اور اس تعلق سے یہ جانا تھا کہ ڈاکٹر حمید اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں کیا قد و کاوش انجام دی تھی۔ تو اب آئیے اس سلسلے کی اگلی بات یہ ہے کہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مکمل صحیفہ مسند احمد میں موجود ہے، تو دونوں کی حدیثوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ محدثین نے جو کتابیں تحریر کی ہیں وہ انتہائی معتبر اور معیاری ہے، جن کی مثال تاریخ میں ناپید ہے۔ تو یہ جو صحیفہ صحیحہ ہے جو گزشتہ 1400 سال تک کیا ہے دمشق کی لائبریری میں کیا ہے موجود تھا یہ صحیفہ، اور جس کو ابھی ماضی قریب کے ایک زبردست محقق محدث ڈاکٹر حمید اللہ نے اس کی تحقیق کی اور اس پر کیا ہے ریسرچ کر کے اس کو کیا ہے منظر عام پر لایا۔ اب جب یہ منظر عام پر آیا اس کو، اور مسند احمد مسند احمد کو امام احمد ابن حنبل کی جو مسند ہے اس کو اگر ملا کر دیکھتے ہیں تو ہو بہو یہ چیزیں کیا ہے سامنے آتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حمام ابن منبہ کے صحیفے سے ہی امام احمد ابن حنبل نے احادیث کو کیا ہے نقل کیا ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی، یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ محدثین اکرام نے جو کتابیں تحریر کی ہیں وہ معتبر ہیں، قابل اعتماد ہے نا، کیونکہ اس کے نسخے میں مسند احمد کے نسخے میں اور الصحیحہ کے نسخے میں کسی طرح کی کوئی تفریق یا کسی طرح کا کوئی فرق کیا ہے معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے دیگر لوگوں میں سعید بن ابی سعید مقبری، مروان بن حکم اور ابو صالح السمان وغیرہ ہیں جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کی کتابوں سے حدیثیں تحریر کی ہیں۔ اسی طرح سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا۔ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف حمام ابن منبہ کی کیا ہے شاگردی نہیں تھی، یا صرف انہوں نے ہی کیا ہے حدیث کو کتابت یا تحریر نہیں کیا تھا، اس کے علاوہ بھی بعض آپ کے مزید اور شاگرد تھے جنہوں نے براہ راست تحریری صحیفوں سے حدیثوں کو نقل کیا ہے، جن میں کون ہے جی سعید بن ابی سعید المقبری، مدینہ کے یہ ثقہ تابعی میں سے ہیں، حدیث کے مشہور راویوں میں سے ہیں، ان سے امام مالک، امام زہری اور دوسرے کبار ائمہ نے کیا ہے روایتیں کی ہیں۔ ان کے ذریعے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات کا ایک بڑا حصہ ہمارے تک کیا ہے منتقل ہوا ہے، آگے محدثین تک، محدثین سے پھر دوسرے محدثین سے کیا ہے آج ہم تک کیا ہے یہ چیزیں پہنچی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سعید بن ابی سعید مقبری بھی کیا ہے حضرت ابو ہریرہ کے شاگردوں میں سے ہے۔ اسی طرح مروان بن حکم یہ خلیفہ راشد تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینے کے گورنر و حاکم رہ چکے ہیں، انہوں نے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایات کو تحریر کیا ہے، ان کی روایات کو قلم بند کیا ہے، اور اس طرح حدیث کا مواد حکومتی ریکارڈ میں کیا ہے آہستہ آہستہ شامل ہونے لگا۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید اور ایک شاگرد ہے ابو صالح السمان نام کے، جو کیا ہے ایک مشہور تابعی ہیں، ثقہ راویوں میں جن کا شمار ہوتا ہے،
اور یہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث تحریر کی تھی ان تحریری صحیفوں سے خوب استفادہ کیا ہے۔ احادیث کو محض زبانی نہیں بلکہ تحریری طور پر بھی محفوظ کیا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیے سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس بھی ایک صحیفہ تھا، اور آپ ایک مشہور صحابی ہیں اور اہل بصرہ کے فقیہوں میں آپ کا شمار ہوتا تھا۔ آپ کے پاس بھی ایک مستقل تحریری صحیفہ موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وغیرہ درج تھیں، اور روایت میں آتا ہے کہ امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں سمورہ بن جندب کے پورے صحیفے کو شامل کیا ہے۔ تو اس سے کیا بات معلوم ہو رہا ہے جی؟ اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ دور صحابہ کے تحریری ذخائر براہ راست حدیث کی کتابوں میں کیا ہے محفوظ ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ جو تدوین حدیث کا جو مرحلہ ہے اس میں کوئی وقفہ، کوئی فترہ یا کوئی خلا نہیں آیا، سمجھ رہے نا؟ ابتدا میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھوائے، پھر صحابہ اکرام، پھر تابعین، پھر طبع تابعین، اسی طرح ائمہ و محدثین تک یہ کیا ہے، یہ سلسلہ علمی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد دیکھیے نیز صحابی رسول حضرت نبیت بن شریح رضی اللہ تعالی میوٹ کیسے ہو جا رہا ہے جی؟ میوٹ کس طرح ہو جا رہا ہے؟ اسی طرح نبیت بن شریح رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صحیفہ تھا جو حدیث نبیت کے نام سے مشہور ہے۔ موجودہ صحیفوں میں یہ صحیفہ انتہائی قدیم ترین ہے، جو دمشق کی لائبریری الظاہریہ میں 279 نمبر پر رجسٹرڈ ہے اور آج تک موجود ہے، جس میں 13 لوحات ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے ہیں جنہوں نے باقاعدہ صحیفے کی شکل میں احادیث کو نقل کیا اور اس کو محفوظ کیا، اور انہوں نے اپنے صحیفے کا نام یہ رکھا حدیث نبیت۔ اس نام سے یہ کیا ہے، علماء اور محدثین کے درمیان میں کیا ہے، مشہور ہے۔ اور یہ صحیفہ آج بھی دمشق کی لائبریری، ایک ہے لائبریری الظاہریہ، یہاں پر 279 نمبر پر کیا ہے، رجسٹرڈ ہے۔ تو یہ قدیم ترین محفوظ صحیفہ جو آج بھی کیا ہے، اپنی اصلی صورت پہ ہے، اصلی شکل میں موجود ہے۔ اور ان کا یہ جو صحیفہ ہے نا جی، یہ صحیفہ بعد کے جو محدثین تھے، بعد کے جو فقہا تھے، ان کے لیے کیا ہے، ایک قیمتی مصدر یا قیمتی ماخذ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس صحیفے سے بعد میں تابعین اور طبع تابعین وغیرہ نے مختلف روایات کی ہے، جس سے حدیث کی تحریری روایت کا تسلسل برقرار رہتا ہے، حدیث کی تحریر روایت کا تسلسل ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو مکتبہ ظاہریہ ہے نا، ظاہریہ لائبریری، یہ دمشق یعنی شام میں اسلامی وراثت کی سب سے قدیم اور قیمتی لائبریریوں میں سے ہے۔ اس لائبریری میں مختلف قسم کے قرآنی، حدیثی، فقہی، تاریخی
اور ادبی نسخے وغیرہ قرون وسطیٰ سے لے کر اس وقت سے لے کر محفوظ ہے۔ اور صحیفہ نبید بن شریح بھی اسی لائبریری میں کیا ہے، محفوظ ہے۔ اور یہ جو نسخہ ہے نبید بن شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، قدیم عربی رسم الخط میں ہے، اس طرز پہ لکھا گیا ہے جو کہ اس کی قدامت کی علامت ہے، جو کہ اس کے پرانے ہونے کی علامت ہے۔ اور اس میں جو لکھا گیا ہے کہ 13 لوحات ہیں، لوحن کی جمع ہوتا ہے لوحات۔ قدیم عربی میں صفحہ کو یا تختی کو لوحات کہا جاتا تھا، لوح کہا جاتا تھا۔ یعنی اس صحیفے میں 13 تختیاں تھی یا 13 صفحات شامل تھے، جن میں کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث درج ہیں، اور ہر لوح پر چند احادیث لکھی گئی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، تاریخ کی روایتوں میں، کہ مجموعی طور پر ان 13 لوحات میں تقریباً 70 سے 100 تک احادیث درج بتائی جاتی ہیں۔ اور ان احادیث کا جو موضوع ہے، موضوعات میں زیادہ تر اخلاقیات، معاملات اور عبادت سے متعلق کیا ہے، احادیث اس میں ہے۔ تو معلوم ہوا جی، یہ صحیفہ نبید بن شریح یا سمورہ بن جندب یا اسی طرح ابو سعید مقبری یا دیگر جو صحابہ کرام یا تابعین کے یا تبع تابعین کے جو نسخے تھے، یہ صحیفے دراصل کتابت حدیث کے قدیم ترین شواہد میں سے ہے، ثبوت میں سے ہے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہو رہی ہے کہ تحریر حدیث کا آغاز صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے عہد میں بھی ہو چکا تھا۔ اور یہ جو من گھڑت یا مفروضے والی بات جو بتائی جاتی ہے لوگوں کے سامنے، کیا ہے، یہ غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ حدیث صرف زبانی روایت رہی ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اس من گھڑت بات کی کیا ہے، تردید کرتی ہے۔ اب اس کے بعد آئیے آگے کیجیے۔ اسی طرح اور بہت سارے صحیفے اور حدیث کی کتابیں ہیں جن کا ذکر کرنا یہاں مقصد نہیں اور نہ ہی اس کی ضرورت ہے، محض نمونے کے لیے ان کی طرف اشارہ کرنا مقصد ہے۔ دیکھیے یہاں پر بہت سارے صحابہ کرام کے تحریری ذخائر، ان کے شاگردوں کے علمی ذخائر وغیرہ کیا ہے، اور بھی ہے۔ یہاں پر طول بحث کے غرض سے بات لمبی ہو جائے گی، صرف اشارت کے طور پر چند چیزوں کا یہاں پر تذکرہ کر کے یہ بات بتائی گئی کہ تدوین حدیث کا جو مرحلہ ہے وہ دور رسول سے شروع ہو چکا تھا، اور آہستہ آہستہ دیکھیے یہ چیز کیا ہے، اپنے عروج کی طرف جا رہی تھی۔ ویسے جن صحابہ نے حدیث تحریر کی یا تحریر کا حکم دیا یا اپنے شاگردوں یا اہل خانہ کو تحریر کرایا، ان کی تفصیل ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی حفظہ اللہ نے اپنی کتاب دراسات فی الحدیث النبوی میں تحریر کیا ہے۔ صحابہ کرام کے جن صحیفوں کا تذکرہ کتب حدیث، کتب تاریخ و کتب رجال وغیرہ میں ملتا ہے، اس کو بھی جمع کیا ہے، جن کی تعداد 52 ہے، اور جن کا تذکرہ نہیں ملتا ان کو صحابہ اور ان کے شاگردوں کی تحریر اور ان کے اقوال کی روشنی میں قیاس کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے ڈاکٹر مصطفیٰ الاعظمی، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی، یہ تقریباً 1930 میں پیدا ہوئے جی، اور 2017 میں وہ انتقال کر گئے۔ یہ دور جدید کے ممتاز محدث، محقق اور ناقد تھے۔ ان کا تعلق جو ہے ہندوستان کے اعظم گڑھ سے تھا۔ بعد میں انہوں نے تعلیم و تعلم سے فراغت کے بعد سعودی عرب، قطر، برطانیہ اور امریکہ وغیرہ میں کیا ہے، درس و تدریس اور تحقیقی خدمات انجام دیے ہیں۔ ان کی جو علمی خدمات ہیں ان میں سے
ایک بہت بڑی خدمت کیا ہے، دراسات فی الحدیث النبوی و تاریخ تدوین، یہ کتاب ہے جی۔ انہوں نے حدیث کی تدوین، جمع و حفاظت پر بے مثال کارنامہ انجام دیا ہے۔ اور یہ مستشرقین ہیں، اورینٹلسٹ جو ہیں، اس دعوے کے جو کیا ہے وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث بعد میں گھڑی گئی، یہ زبانی روایت ہے، کہاں تک معتبر ہے، کہاں تک اس پر اعتماد کیا جائے، اس کے کیا ہے وہ سخت نقد کرنے والے تھے۔ ان کی اس تحقیق سے یہ بات اور یہ حقیقت سامنے آئی کہ احادیث کی کتاب خود عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور عہد صحابہ میں اس کی کتابت ہو چکی تھی، اور انہوں نے اپنی اس کتاب میں تحقیقی انداز میں مدلل طور پر کیا ہے ان چیزوں کو سامنے رکھا ہے۔ یہ کتاب جو ہے دراسات فی الحدیث النبوی، یہ کتاب ان کی تصانیف میں سے ایک مشہور تصنیف ہے، اور یہ عربی زبان میں لکھی گئی ہے، بعد میں اس کے انگریزی اور اردو وغیرہ بھی ترجمے کیے گئے۔ اس کتاب میں جو موضوع ہے نا جی، وہ اس طرح ہے کہ حدیث کی کتاب یا حدیث کی کتابت یا اس کی تدوین کا تاریخ کس طرح، کن ادوار میں کس طرح ہوا ہے، اور کتابت حدیث کے جو ابتدائی شواہد ہیں، ابتدائی جو ثبوت ہیں، ان کو انہوں نے اکٹھا کیا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین کے جو صحیفے تھے، ان کے جو تحریری مجموعے تھے، ان کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور حدیث کی حفاظت کے جو اصول مرتب کیے ہیں، ان تمام چیزوں کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور اسی طرح مستشرقین کا اور ان لوگوں کا جو علم حدیث اور تدوین حدیث پر تنقید کرتے ہیں، ان کا علمی طور پر جائزہ لیا ہے، اور مدلل اور جامع کیا ہے ان کا جواب دیا ہے۔ تو معلوم ہوا ڈاکٹر مصطفیٰ العازمی نے دلائل سے یہ بات ثابت کیا ہے کہ کتابت حدیث کا آغاز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں شروع ہو چکا تھا، مبارک دور سے ہو رہا ہے، اور صحابہ اکرام میں سے بہت سے حضرات نے باقاعدہ احادیث کو لکھا ہے۔ اس ضمن میں انہوں نے ان تمام صحابہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے یا تو خود حدیث لکھی، یا لکھنے کا حکم دیا، یا اپنے شاگردوں اور اپنے گھر والوں کو لکھنے کی ترغیب دی ہے۔ تو ڈاکٹر مصطفیٰ العازمی نے اپنی جو تحقیق اور اپنا جو ریسرچ پیش کیا ہے، اس کے نتیجے میں 52 ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نشاندہی ہمیں ملتی ہے، نشاندہی کی ہے انہوں نے، جن سے حدیث کی کتابت کا یا اس کی تحریر کرنے کا یا اس کو روایت کرنے کا بہرحال کیا ہے ثبوت ملتا ہے۔ ان 52 صحابہ اکرام میں سے چند مشہور اسماء یہ ہے جی: عبداللہ بن عمرو بن عاص، جن کا صحیفہ نام، اسی طرح جابر بن عبداللہ، جن کا مناسک اور مناسک حج وغیرہ پر کیا صحیفہ تھا، اسی طرح علی بن ابی طالب، ابو ہریرہ، ابو رافع، عبداللہ بن عباس، اس طرح کے دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، جنہوں نے کیا ہے کتابت حدیث اور تحریر حدیث کا کیا ہے باقاعدہ ان کے تعلق سے صریح ذکر ملتا ہے۔ مگر قرائن سے، سیاق و سباق سے بات سمجھ میں آتی ہے، بعض ایسے بھی صحابہ کرام ہیں جن کا نام تاریخی صحیفوں میں مذکور نہیں ہے، ذکر نہیں کیا گیا ہے، لیکن ان کے اقوال سے، شاگردوں کی روایات سے، یا تعلیم کا جو دل تھے، اور اس پر بات سمجھ آئی جی۔ اس کے بعد دیکھیے، جب صحابہ کرام کا دوسرا دور خاتمے کے قریب تھا اور تابعین کا اول دور شروع ہو رہا، مقامی سرکاری
فرمان بھی جاری ہوا تھا جو حضرت عمر کے مشورے کے بعد پہلا فرمان تھا، جن کو حضرت عمر بن عبدالعزیز کے والد عبدالعزیز بن مروان متوفہ سن 85 ہجری نے اس وقت جاری کرایا تھا جب وہ مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے کثیر بن مرہ حضرمی کے پاس جو شام میں رہتے تھے یہ حکم نامہ بھیجا، صحابہ کرام سے جتنی روایتیں آپ نے سنی ہے سب کو تحریر کر کے بھیجیں۔ دیکھیے یہ جو مرحلہ ہے تابعین کے ابتدائی دور کا مرحلہ ہے، جب صحابہ کرام کا آخری زمانہ ختم ہونے کو تھا اور اسلامی مملکت میں علم حدیث تیزی سے پھیل چکا تھا، لیکن ایک بڑا مسئلہ سامنے آیا، حفاظت حدیث اور ضبط روایت کا مسئلہ، یعنی احادیث کو صرف حافظوں کی یادداشت پر باقی نہ رکھا جائے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تحریری کی ضرورت بھی محسوس ہونے لگی کہ تحریری طور پر اس کو کس طرح کیا ہے جمع کیا جائے۔ اس پس منظر میں اسلامی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک سرکاری فرمان جاری ہوتا ہے، ایک آفیشیل آرڈر نکلتا ہے، ایک آفیشیل نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے کہ احادیث کو تحریری شکل میں محفوظ کیا جائے۔ اور یہ فرمان کون جاری کرتے ہیں جی؟ یہ عبدالعزیز بن مروان جو اس وقت مصر کے گورنر تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز جن کو پانچواں خلیفہ کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ، ان کے والد گرامی تھے۔ انہوں نے اپنے دور حکومت میں، اپنے گورنری میں کثیر بن مرہ الحضرمی جو شام میں مقیم تھے ان کے پاس ایک فرمان لکھ کر بھیجا، ان کے پاس ایک آفیشیل آرڈر جاری کیا کہ جن صحابہ کرام سے آپ نے حدیثیں سنی ہیں ان سب کو تحریر کر کے ہمیں بھیجیے، ہمیں ارسال کیجیے۔ یہ جو فرمان ہے، یہ جو آفیشیل آرڈر ہے، یہ اس بات کی تاریخی شہادت ہے کہ تحریر حدیث اب ایک انفرادی عمل نہیں رہ گیا تھا، انڈیویزول کام نہیں رہ گیا تھا، بلکہ یہ اب حکومتی پیمانے پر، ریاستی سطح پر باقاعدہ ایک علمی منصوبہ بن چکا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتابت حدیث کی ضرورت کا احساس جہاں علماء کو تھا وہاں پر حکام کو بھی اس چیز کا احساس ہونے لگا تھا۔ اختیار کیا، یادداشت حفظ پر انحصار کم ہونے لگا اور احادیث کو کتابت کی شکل میں محفوظ کرنا زیادہ معتبر سمجھا جانے لگا۔ تحریر کرنا، تحقیق کرنا اور تصحیح کا عمل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا اس کے بعد شروع ہو گئی۔ یعنی اگر کوئی کسی روایت کو پڑھ کر سناتا یا یاد کر کے سناتا تو کتاب میں موجود نسخے میں اس کی ویریفیکیشن کی جاتی تھی، اس کی تائید کی جاتی تھی۔ سمجھ رہے نا؟ اب دیکھیے اس واقعے سے اس زمانے کی جو تصویر ابھر کر سامنے آتی وہ یہ ہے کہ تحریر حدیث نے ایک ایسا رخ اختیار کر لیا کہ حفظ اور یادداشت پر اعتماد کا پہلو کمزور ہونے لگا اور تحریر حدیث کو حفظ حدیث پر ترجیح حاصل ہونے لگی۔ پہلے یہ چیز نہیں تھی، پہلے یہ چیز نہیں تھی۔ اب عربوں کے مزاج کا، عربوں کے حافظے کا اب جائزہ لے کر دیکھیں، وہ لوگ کیا ہے لکھنے کو عار سمجھتے تھے، لیکن مرور زمانہ کے ساتھ، زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے اب یہ چیز، یہ پہلو کمزور ہونے لگا کہ اب حفظ اور یادداشت پر کیا ہے اعتماد نہیں کیا جائے گا، بلکہ کیا ہے تحریر پر کیا ہے حفظ کو فوقیت دی گئی اور یادداشت کی تائید کتابوں سے کی جانے لگی ہے۔ ہم نے جیسے بتایا نا کہ جو کوئی بھی کچھ پڑھ کر سناتا تھا، کچھ پڑھ کر بتاتا تو اب کیا ہے اس کے ویریفیکیشن کی جاتی، نسخہ کھولا جاتا، صحیفے کو کھولا جاتا اور دیکھا جاتا کہ فلاں آدمی نے صحیح بات پیش کی کہ نہیں، صحیح حدیث پیش کی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے سابقہ واقعے سے اس کی تائید ہوتی ہے اور حضرت انس کا یہ قول کہ غیر تحریر شدہ علم حدیث کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، اس پر صرف شاہد ہی نہیں بلکہ یہ بھی واضح کرتا ہے کہ حدیث کا لکھنا صرف ایک مشغلہ ہی نہیں بلکہ ضرورت بن چکی تھی۔
تو معلوم ہوا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعے سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے ذخیرے کی تحریری نسخے سے تائید کی تھی. انہوں نے کہا تھا نا جی کہ اچھا ٹھیک ہے، میں نے تمہیں سنایا ہے نا، چلو میرے گھر چلو، اب میں دیکھتا ہوں کہ میرے ذخیرے کتابوں کے ذخیرے میں وہ حدیث ہے کہ نہیں. اب انہوں نے اس کو بیچ کیا، اب کیا وہ مل گئی وہ حدیث. اب انہوں نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا جی، میں نے تم سے کہا تھا نا، اگر میں تم سے روایت کیا ہوں، اگر میں تم کو بولا ہوں تو یہ میرے پاس لکھی ہوئی ہوتی. تو اس سے بھی اس بات کی تائید ہو رہی ہے. اسی طرح حضرت انس بن مالک نے کہا تھا کہ جو تحریر نہیں کرتا اس کی علم حدیث کو ہم کیا اہمیت ہی نہیں دیتے تھے. تو اس حقیقت کو یہ دونوں واقعات کیا ہے اور بھی زیادہ کیا ہے مضبوط کرتے ہیں. تو معلوم ہوا حدیث کی کتابت کا آغاز خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہو چکا تھا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کام مزید منظم اور ضروری بنتا گیا، اور عہد تابعین کے آغاز میں حکومت اسلامی اس کام کی سرپرستی کرنے لگی، اور علم حدیث کی بنیاد صرف حفظ پر یا صرف سماع پر نہیں بلکہ تحریر و تصنیف پر بھی کیا ہے قائم ہونے لگی. اور یہ بات اس بات کا بین ثبوت ہے، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اسلامی علمی روایت منظم، سنجیدہ اور تحقیقی بنیاد پر قائم ہونے لگا. اب اس کے بعد آئیے جی، اس تفصیل سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حدیث رسول کے لکھنے کا جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے شروع ہو گیا تھا، دن بدن ترقی کرتا رہا، اور صحابہ کے دور کے خاتمے تک اس کا تحریر کرنا ضروری سمجھا جانے لگا، اور اس پر اعتماد وہ حفظ کے مقابلے میں زیادہ ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی؟ ابھی وہی بات بتائی گئی. اب اس کے بعد آئیے، یہیں سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ حدیث رسول کی حفاظت جس کی ابتدا یادداشت اور عمل کے تسلسل سے چلی آ رہی تھی، لکھنے کے ساتھ ساتھ مضبوط تر ہوتی گئی، اور اسی طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی گئی جس کی کوئی مثال نہیں. اور ہو کیسے، یہ تو قدرتی انتظام تھا جس سے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کی تکمیل ہو رہی تھی. اس دور میں جو کتابیں لکھی گئی ان کو رسالہ، صحیفہ، جز، حدیث فلاں کہا جاتا تھا، جبکہ بہت ساری کتابیں غیر کسی نام کے تھیں، اور یہ کتابیں عموماً غیر مرتب ہوا کرتی تھیں، جبکہ بعض کتابیں خاص خاص موضوع پر تھی، مثلا زکوٰۃ، مناسک وغیرہ. تو معلوم ہوا دیکھیے کہ ابتدائی دور میں حدیث کی حفاظت کا بنیادی ذریعہ یادداشت اور عمل بالحدیث تھا. یادداشت پر، میموری پر اور عمل پر موقوف تھا. یعنی بعض صحابہ کرام حدیث کو یاد کر لیا کرتے تھے، ان کو یاد دلایا جاتا تھا اور ان پر عمل کیا جاتا تھا. پھر وقت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود ایسا انتظام فرمایا کہ یہ حفاظت کتابت کے ذریعے مزید مضبوط ہوئی گئی. یہ پھر جو یہ عملی روایت تھی یا جسے زبانی روایت تھی، وہاں سے نکل کر کیا ہے یہ تحریری روایت میں یہ چیز شامل ہو گئی. تحریری روایت کی بنیاد پڑی اس کے بعد، اور یہ وہ مرحلہ تھا جس نے حدیث کو زبانی روایت سے ایک کیا ہے تحریری روایت کی جانب کیا ہے تبدیل کر دیا. اچھا، یہ محض انسانی کاوش نہیں تھی جی کہ انسان اس کی کوشش کرتا اور ہو جاتا، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے عمدہ انتظام تھا. کیا کہا اللہ نے؟ انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم وحی کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کے محافظ ہیں. اور یہ وحی جو ہے صرف قرآن مجید تک محدود نہیں، بلکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ وحی کی دو قسمیں ہیں، وحی مطلوب، وہ وحی غیر مطلوب. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کی حفاظت کا ایسا انتظام کیا کہ دنیا آج دیکھ کر حیران ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کس طرح کیا ہے محفوظ کیا ہے. یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و سنت دونوں کے بقا اور دوام کا بندوبست فرمایا. اچھا، اس دور میں چند کتابیں لکھی جا رہی تھی، تو ان کتابوں کو، ان مجموعوں کو رسائل یا رسالے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا، یا صحیفہ کہا جاتا تھا، یا اجزا کہا جاتا تھا، یا حدیث فلاں فلاں کے نام کی طرف کیا ہے منسوب کر کے کہا جاتا تھا، ہے نا. اور اس کے علاوہ بھی
بہت ساری کتابیں کیا ہے بغیر عنوان کے انٹائٹلڈ ہوا کرتی تھی، اور اکثر مجموعے غیر مرتب تھے، یعنی ابواب کی ترتیب ان میں نہیں تھی، اور بعض صحیفے کیسے تھے موضوعاتی تھے، ان میں کیا ہے موضوع کے حساب سے صحیفہ زکوٰۃ، صحیفہ مناسک حج وغیرہ، یہ تمام کی تمام چیزیں کیا ہے اس طرح کیا ہے ترتیب دی گئی تھی، اور یہ سب صحابہ کرام یا ان کے شاگردوں کے ہاتھوں سے تحریر ہوئے تھے۔ پھر یہ تحریری ذخیرے نسل در نسل کیا ہے منتقل ہوتے رہے، یعنی ایک استاد اپنے شاگرد کو، شاگرد پھر اپنے شاگرد کو، پھر یہ شاگرد کیا اس کے شاگرد کو، اس طرح کیا ہے صحابہ سے تابعی، تابعی سے طبع تابعی، طبع تابعی سے محدثین وغیرہ کیا ہے تسلسل لمبا چلتا رہا۔ اس کے بعد دیکھیے آخری پیراگراف میں یہ سارے صحیفے جس کو صحابہ نے تحریر کرایا تھا اپنے شاگردوں کو منتقل کر دیا، جنہوں نے اس کو لکھا، یاد کیا اور اس کے مطابق عمل کیا، پھر انہوں نے اپنے شاگردوں تک پہنچایا۔ اس طرح سے فربا مبلغ وعلہ من سامع پر تسلسل سے عمل ہوتا رہا، یہاں تک کہ یہ پودا ایک تناور درخت بن گیا، کشجرۃ طیبہ اصلها ثابت وفرعها في السماء، اور کزرع اخرج شطه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه کے مانند ہو گیا۔ تو یہ علمی سلسلہ ایسا پھیلتا چلا گیا، ایسا پھیلتا چلا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو درخت کی مثال سے واضح کر کے فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء، کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے پاکیزہ بات کی مثال دی جیسے ایک پاکیزہ درخت جس کی جڑ مضبوط ہو اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی۔ معلوم کیا ہوا جی؟ یعنی جیسے ایک پودا جو نکلتا ہے پھر مضبوط ہوتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور کسانوں کو کیا ہے خوش کر دیتا ہے، جس طرح سورہ فتح میں کہا کزرع اخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع، یعنی یہ تمثیل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا ہے حدیث کے علمی نظام پر پوری طرح فٹ آتی ہے۔ یہ چیز کیسے فٹ آتی ہے جی؟ ابتدا میں ایک چھوٹے بیج سے ہوئی یادداشت کی بنیاد پر کیا حدیثوں کو کیا ہے برقرار رکھا گیا، پھر تحریر نے اسے تناور درخت بنا دیا، لکھتے لکھتے کیا ہے یہی چھوٹا سا بیج یادداشت کا یہی پہلو کتابت اور لکھنے کے ساتھ ساتھ کیا ہے ایک تناور درخت کی شکل میں کیا ہے اختیار کر گیا، جس کی جڑیں صحابہ میں ہیں اور تنے تابعین میں ہے اور شاخیں کیا ہے محدثین میں پھیلی ہوئی۔ تو معلوم ہوا جی کہ حدیث کی حفاظت اللہ تبارک و تعالی کی وعدے کی تکمیل ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کا وعدے کا ایک حصہ ہے، اور سنت کی تدوین جو ہے قرآن کی حفاظت کے ساتھ یہ چیز جڑی ہوئی ہے، اور محدثین کرام کے کاموں میں، تابعین اور طبع تابعین کے کاموں میں وحی کی برکت شامل تھی، جس کی بنیاد پر انہوں نے تدوین حدیث کے اس اہم فریضے کو کیا انجام دیا۔ محض انسانی کاوش سے یہ چیز ناممکن تھی جی۔ یہاں سے دیکھیے دور ثانی کا اختتام ہوا، دور صحابہ کا۔ اب اس کے بعد ہم دور ثالث یعنی تابعین کے دور میں داخل ہوں گے، جہاں حدیث کی کتابت مزید منظم، جامع اور علمی انداز میں اختیار کرتی ہے، اور اس کے بعد سے انشاءاللہ دور ثالث میں کیا تدوین حدیث کا پہلا باقاعدہ باب آپ کو کھلتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور سمجھ کر پڑھنے اور ان کے اسرار و رموز پر کیا ہے ہمیں فہم و فراست عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔